السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت پر حقوق کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اہم اور بنیادی حق ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق تعظیم اور اس کے تین پہلو، آپ کی ذات کی تعظیم، آپ کی بات کی تعظیم اور آپ کی نسبت کی تعظیم، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساس اور نازک ترین حق محبت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے وجوب، اسباب محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مظاہر اور واقعات، اور گزشتہ نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات اور محبت کے ثمرات کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں ان حقوق کو پہچاننے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کریم میں مذکور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور اہم حق نصرت کے حوالے سے آج گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے بڑھ کے اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، تو جو لوگ آپ پہ ایمان لائے، وعزروہ اور آپ کا ساتھ دیا یا آپ کی تعظیم کی، ونصروہ اور آپ کی مدد کی، آپ کی نصرت کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع، اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ساتھ تعلق کی بنیادوں میں یا محسن انسانیت پہ حقوق کے حوالے سے وَنَصَرُوهُ کا بیان کیا اور آپ کی نصرت کی، آپ کی مدد کی۔ انبیاء و رسل علیہم السلام کی مدد اور نصرت یہ اہل ایمان کا فریضہ ہے اور ان کے ایمان کے سچے ہونے کی علامت اور پہچان ہے،
اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء و رسل کی نصرت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انبیاء و رسل کی نصرت اور امداد کو اپنی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ بلا شبہ ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اہل ایمان بالخصوص اپنے انبیاء و رسل کی مدد فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت اہل ایمان سے بھی یہی چاہتے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کے سچے ہونے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری وفا کو جانچنے کے لیے اللہ یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کون کھڑا ہے، ان کی نصرت کون کر رہا ہے، ان کے دین کی مدد کون کر رہا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، تاکہ اللہ جان لے کون اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے، بلا شبہ اللہ طاقت والے ہیں، غالب ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کی مدد کے لیے کسی اور کا محتاج نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہمارے ایمان کے سچے ہونے کی علامت اور ہمارے لیے ہی نفع مند ہے۔ کہیں اللہ رب العزت نے صدق و امانت کے سب سے بڑے علمبردار اور حامل انبیاء و رسل کے ساتھ کھڑے ہونے کا یوں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور پیغمبروں سے بڑا سچا اور کوئی نہیں ہے۔ کہیں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سورہ فتح میں کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، آپ کا ساتھ دو، آپ کی مدد کرو، آپ کی تعظیم کرو۔ یہ تینوں معانی حضرات مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم و توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم اسی اللہ کی صبح و شام تسبیح اور پاکی بیان کرو۔ اللہ رب العزت نے جہاں دیگر انبیاء و رسل کی مدد اور نصرت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے، وہیں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی بطور خاص ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف پہلوؤں سے، مختلف تعبیرات سے اپنے پیغمبر کی اعانت اور نصرت کا جگہ جگہ ذکر کیا۔ ہجرت کا واقعہ، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ جب یہ کافر آپ کے بارے میں سازشیں کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر ڈالیں، معاذ اللہ آپ کو شہید کر ڈالیں، قتل کر ڈالیں، یا آپ کو یہاں سے نکال دیں، یا اپنی چالیں چل رہے تھے، اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کہیں اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی اس نصرت کو ہجرت ہی کے موقع
اور اس کے واقعات کے ضمن میں بیان فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا، کہ اگر تم اس پیغمبر کی مدد اور نصرت سے ہاتھ کھینچ لو گے تو اللہ ان کی نصرت کے لیے کافی ہیں۔ جب اللہ نے ان کی اس وقت مدد کی جب کافروں نے انہیں مکہ مکرمہ سے نکالا، اور جب یہ دونوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق غار میں تھے، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے لا تحزن، آپ گھبرائیں نہیں، فکر نہ کریں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، تو اللہ نے اپنی تسکین بھی ان پہ اتاری اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جسے تم نے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات میں سے حضرات مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا ہر پیغمبر اور اس پیغمبر کی امت سے وعدہ لیا ہے۔ اللہ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ہی مدد کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، بلکہ اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر سے یہ وعدہ لیا کہ یہ نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے اسی وعدے کا ذکر کیا، میثاق انبیاء کا، میثاق رسل کا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ رب العزت نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تمہیں کتاب و حکمت سے نوازوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس ایسے عظیم الشان رسول آئیں گے، تمہارے پاس جو کتاب ہے، تمہارے پاس جو نبوت ہے، اس کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور ان پہ ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّ، اور ضرور ان کی مدد کرو گے۔ اور پھر اللہ نے ان سے تاکیداً پوچھا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پہ مجھے پختہ عہد اور یقین دلاتے ہو؟ تو تمام انبیاء نے کہا قالوا اقررنا، ہم نے اس چیز کا اقرار کیا کہ تیرے پیغمبر نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی لائیں گے اور ان کی نصرت بھی کریں گے۔ قال فاشهدوا، تو اللہ نے فرمایا اچھا پھر اس پہ گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اللہ بھی تمہارے ساتھ اس پہ گواہوں میں ہوں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے اس کے بعد اس سے منہ موڑا، تمہاری امت میں سے جس نے بھی اس وعدے کو نہ نبھایا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا اور آپ کی نصرت کا جو ہے وہ وعدہ لیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ان سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تم آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ گے، ان پہ ایمان بھی لاؤ گے، اور اپنی امت کو یہ تاکید کر کے جانا کہ آخری پیغمبر کا جب وہ زمانہ پائیں تو ان پہ ایمان لائیں، ان کی نصرت کریں۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہی لکھا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دو وعدے انبیاء سے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا، معراج کے موقع پہ اللہ رب العزت نے پیغمبروں کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا اہتمام فرمایا کہ بیت المقدس میں
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور تمام انبیاء و رسل نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھ کے آپ پہ ایمان کا عملی اظہار فرما دیا اور اس وعدے کو عملی طور پہ پورا کر دیا کہ ہم تیرے اس پیغمبر پہ کامل ایمان رکھیں گے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ان کی مدد بھی ضرور کرو گے۔ اللہ رب العزت نے اس وعدہ کی تکمیل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کی حیثیت سے نہیں، ایک امتی کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کے لیے زمین پہ تشریف لائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لینزلن عیسی ابن مریم حکما عدلا، کہ اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام ضرور ایک منصف اور عادل حکمران کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ آسمانوں سے دوبارہ اتارے جائیں گے۔ فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ وَيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے۔ وَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کو ختم فرما دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی نصرت بھی کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک صفت یہ ہے، ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی رکھیں گے، ان کی نصرت بھی کریں گے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی کو ایمان کے سچے ہونے، دعوی ایمان کے صدق و وفا کی علامت قرار دیا۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، اور وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہے وہ سچے ہیں۔ اب اللہ نے انبیاء اور رسل سے جو وعدہ لیا تھا، جہاں معراج میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء اور رسل کو کھڑا کر کے ایمان کے وعدے کو پورا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نصرت کے وعدہ کی تکمیل کے لیے ہوگا، وہیں تمام انبیاء، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تاکید کی ہے کہ اگر وہ اس آخری پیغمبر کا زمانہ مبارک پائیں تو ان پہ ایمان لائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور یہی تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پہ قوم تبع کا ذکر ہے۔ تبع یہ پیغمبر تھے یا نہیں، حضرات مفسرین میں اختلاف ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ مرد صالح تھے اور ایک نیک حکمران تھے۔ بعض مفسرین نے انہیں نبی بھی ذکر کیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 700 سال پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، اور 362 سال ان کا اقتدار کا، حکمرانی کا دور تھا۔ اور انہی فتوحات کے سلسلے میں جب یہ مکہ مکرمہ پہنچے اور انہیں ان کے ساتھ جو اہل کتاب تھے، اللہ کی کتاب کے عالم تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، ان کے دین کا مرکز ہے۔ تو انہوں نے بیت اللہ کی جو ہے وہ تعظیم بھی کی اور کچھ تحائف بھی بیت اللہ کی نظر کیے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو بتلایا گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر کی جائے ہجرت ہے۔ تو انہوں نے وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں چند اشعار جو ہے وہ کہے، قصیدہ کا، جیسے حضرات مفسرین نے، امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا، اور امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں ان کے خط کا ذکر بھی کیا کہ انہوں نے خط لکھا کہ الی محمد ابن عبد اللہ رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ یہ من تبع الاول، پہلے تبع، کہ جو تبع حکمران تھے، یمن کے حکمرانوں کو تبع کہا جاتا،
کہ یہ ان کی طبع اول کی طرف سے خط ہے محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انی آمنت بک وبکتابک الذی انزل معک، کہ میں آپ پہ بھی ایمان لانے کا اقرار کرتا ہوں، آپ پہ جو کتاب اتری ہے اس پہ ایمان لانے کا بھی اقرار کرتا ہوں، اور اگر میری زندگی نے وفا کی اور مجھے آپ کا زمانہ مبارک پانے کا اللہ نے شرف دیا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، آپ کی نصرت کروں گا۔ اور یہی خط جو ہے وہ نسل در نسل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد ابن زید کے پاس تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے بعد طبع اول کا وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصرت پہ، آپ کی اس امداد کا جو وعدہ اللہ نے پہلی امتوں سے لیا تھا، 700 سال پہلے گزرنے والے طبع جو ہے وہ رسول اللہ پہ ایمان اور آپ کی نصرت کا عزم کر کے جا رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں قیام فرمایا تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی طبع اول نے مدینہ منورہ میں چند مکانات تعمیر کیے تھے اور ان کی دیکھ بھال کا اپنی نسل کو اور وہاں کے باشندوں کو حکم دیا تھا، اور وہی مقامات اور مکانات جو ہے وہ نسل در نسل ان کی نسل میں اور ان کے جو پیروکار تھے وہ وہاں ان کے پاس چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اسی مکان کے پاس اللہ کے حکم سے اسی لیے بیٹھی تھی کہ یہ در حقیقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تعمیر کیا گیا تھا، کہ جب حضرات صحابہ کی خواہش تھی کہ آپ ان کے ہاں قیام فرمائیں تو رسول اللہ نے فرمایا تھا دعوہا فإنہا مأمورہ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں اسے حکم ہوگا یہ وہیں جا کے بیٹھے گی۔ تو یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھی۔ یہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے، سابقہ انبیاء اور رسولوں کی امتوں سے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا وعدہ لیا تھا، اسی کا اظہار اسما نجاشی نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پہ مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ ہاجروا الی الحبشہ فإن بها ملکا لا یظلم عنده احد، حبشہ ہجرت کر جاؤ، وہاں ایک عادل حکمران ہے، اس کے پاس کسی پہ ظلم نہیں ہوتا۔ اور جب حضرت جعفر ابن ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی تعلیمات کا اظہار نجاشی کے سامنے کیا تو نجاشی نے جو ہے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا بلکہ حضرات صحابہ کو جو ہے وہاں امن سے رہنے کی اجازت بھی دی۔ اس لیے اسما نجاشی کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کیا جاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزانہ طور پہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا اللہ نے راستے سے سارے پردے ہٹا دیے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا خود جنازہ جو ہے وہ پڑھایا۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصرت، یہی نصرت ورقہ بن نوفل، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی اور رسول اللہ بے چینی اور گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لائے تو ورقہ بن نوفل جو سابقہ کتابوں کے عالم تھے ان کے پاس لے گئی سیدہ خدیجہ۔ تو ورقہ بن نوفل نے جب یہ بات سنی تو یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء پہ آیا کرتا تھا، اور پھر حسرت سے کہا یا لیتنی کنت فیہا جذعا، ہائے کاش اس وقت میں جوان ہوتا، یا لیتنی کنت حیا اذ یخرجک قومک، کاش اس وقت جب آپ کی قوم اس اعلان حق کے پاداش میں مکہ چھوڑنے پہ آپ کو مجبور کرے گی، یہاں سے نکال دے گی، تو میں کاش اس وقت زندہ ہوتا۔ اور فرمایا اذ یدرکنی یومک لانصرنک نصرا مؤزرا، میں آپ سے یہ اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں اس دن زندہ ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امداد اور نصرت کا وعدہ اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء سے
اور انہی کی وساطت سے ان کی امتوں سے بھی لیا۔ اسی کا اظہار حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سابقہ کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں وہ ذہن میں بٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ان نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اور فرمایا انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہوں گے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، کبوتری کے انڈے کی طرح ابری ہوئی جگہ جس پہ باریک باریک بال، جو آپ کے خاتم النبیین ہونے کی علامت تھی۔ تو اللہ نے سورہ اعراف میں جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا، آپ کی نصرت کا، آپ کے ساتھ دینے کا، آپ کی اتباع کے اوصاف کو ذکر کیا، اس آیت کے آغاز میں اللہ نے انہی اہل کتاب کا ذکر کیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو اس رسول نبی امی کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں جسے اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو میں وہی نشانیاں ذہن میں بٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دل میں میرے یہ تھا کہ میں جا کے پیچھے بیٹھوں گا اور کسی صورت موقع ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اس آخری یا بڑی نشانی جو مہر نبوت ہے اسے دیکھنے کی کوشش کروں گا، اور اگر ایسا ہوا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو فرمایا یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز تھا، اس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مسجد نبوی میں آیا اور ارادتاً میں آپ کی پشت مبارک کی طرف بیٹھ کے آپ کے پیچھے بیٹھ گیا کہ کسی صورت آپ کا کرتہ مبارک اوپر ہو تو میں اس نشانی کو دیکھ سکوں۔ فرمایا ابھی میرے بیٹھنے کی دیر تھی، اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وہی بتلا دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مخاطب نہیں کیا، مجھے مخاطب کرتے ہوئے اپنا کرتہ مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا یا عبداللہ انظر، عبداللہ دیکھ لے، وہ نشانی وہ علامت دیکھ لے جو تو دیکھنے آیا تھا۔ اور میں نے وہ علامت دیکھی، میرے دل میں جو ایمان تھا وہ پختہ ہو گیا کہ یہ تو میرے اور اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں تھا۔ اللہ نے بدریہ وہی انہیں بتلا دیا۔ فرمایا میں نے وہی اسلام قبول کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ پہ ایمان اور آپ کی نصرت کو ایک دلیل کے طور پہ ذکر کیا۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ کیا یہ ان کے پاس نشانی کافی نہیں ہے کہ اس پیغمبر کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کو یا صاحب کتاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ آپ اس آخری پیغمبر کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، بیٹے کو جانتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا جسے حضرات مفسرین نے ذکر کیا۔ فرمایا مجھے اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ کہیں میری بیوی نے میرے ساتھ کوئی خیانت نہ کی ہو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے اور آپ کے خاتم النبیین ہونے میں مجھے اتنا بھی شک نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں ایک عظیم ترین حق جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے، آپ کی امداد ہے، جس کا وعدہ اللہ نے پہلے انبیاء و رسول سے اور ان کی امتوں سے بھی لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عہد کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ اسی حق نصرت کے حوالے سے مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔